الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، اسٹیج پر جلوہ افروز قابل قدر علماء کرام اور مہمانان اعظام، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو دین کے نسبت سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ ہم سب کے لیے سعادت ہے۔ دین میں کوشش کرنا، دین کے راستے میں خرچ کرنا اور دین کے لیے انسان کی ہر وہ کوشش جس سے دین کو فائدہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر دنیا کے نظام کو جاری و ساری فرمایا ہے۔ چاند، سورج، سیاروں کا جو نظام ہے، کہکشاؤں کا جو نظام ہے، بارش کا نظام، ٹھنڈی اور گرمی کا نظام، یہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کے اندر جاری اور ساری فرمایا ہے، اس کے اندر انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ انسان اس کو تبدیل کر سکے، اس کو بدل سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کردہ ہے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے متعین فرما دی ہے، چاند کو جو حکم کر دیا ہے، سورج کو جو حکم کر دیا ہے، وہ اس حکم کے برخلاف کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اسی میں اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا، اور اس دنیا کی خوبصورتی اور اس کی زینت، اس کا حسن، یہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ چاند کا جو نظام ہے، جو سورج کا نظام ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ ہم انسانوں کے لیے ہے۔ اگر ہم انسان نہیں ہوتے اس دنیا کے اندر تو پھر اس نظام کا کوئی مطلب اور مقصد نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام جو نظام دیے ہیں، یہ انسان کے فائدے کے لیے، اس کی زندگی گزارنے کے لیے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے اور زندگی میں انسان کی کیا چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا۔ اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بھیجا تاکہ وہ زندگی میں انسان اس پر عمل کر سکے۔ نبی پاک علیہ السلام کو دنیا کے اندر اس لیے بھیجا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کر کے انسانیت کو بتائیں اور انسانیت کو وہ راستہ دکھائیں کہ اللہ کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے، ربوبیت کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے۔ جو ہمارا کریٹر ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا معبود ہے، جو ہمارا مسجود ہے، وہ انسان کو دنیا میں کیوں بھیجا، اس کا بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اور جنوں کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ اللہ کی تابعداری کریں، اللہ کی فرما برداری کریں، اللہ کی شکر گزاری کریں۔ اگر انسان اس سے ہٹ جائے، اپنے راستے بدل دے
اور اپنے خالق اور مالک کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلے، اس کی اطاعت نہ کرے، اس کی ناشکری کرنے لگے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وعید نازل فرماتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مختلف مراحل سے گزارتا ہے اور آزمائشیں ڈالتا ہے، پریشانیاں ڈالتا ہے، تاکہ انسان اس کے طرف پلٹ جائے. میں نے قرآن مقدس کی 2-3 آیتیں پڑھی ہیں جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان جب تک تعلیم یافتہ نہ ہو، جب تک جو ہے انسان کے اندر ایجوکیشن نہ ہو، تب تک اس کی زندگی میں روشنی نہیں ہو سکتی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ العلم نور، علم ایک روشنی ہے، علم ایک نور ہے، ہدایت کا راستہ ہے، رہنمائی کا راستہ ہے. اگر انسان اس سے چھوڑ دے، اس سے کٹ جائے، تاریکیوں میں زندگی گزارنے لگے، تو پھر اس کی زندگی کا تقاضا، اس کی زندگی کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ آپ پڑھیے، اس لیے کہ جس وقت یہ قرآن نازل ہوا اور حضور پاک علیہ السلام کو جب نبوت ملی، وہ زمانہ جاہلوں کا زمانہ تھا، وہ زمانہ سود خوری کا زمانہ تھا، وہ زمانہ بے حیائی کا، انتشار کا، آپس میں خانہ جنگی کا زمانہ تھا. وہ زمانہ اس قدر برا تھا جس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اس پس منظر میں قرآن کریم کا نزول ہو رہا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کو نبوت مل رہی ہے. آپ کی عمر 40 سال کی ہے، اور جب نبوت مل رہی ہے اور قرآن کریم کا آنے کا آغاز ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایجوکیشن سسٹم کو لاگو کیا. آپ کو سب سے پہلے آپ پر جو آیت نازل ہوئی، اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کو ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے، انسان کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے، انسان کو تعلیم یافتہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ اگر تعلیم نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، تو ہم جو ہے حق اور باطل کے درمیان فرق نہیں کر سکتے، ہم غلط اور صحیح چیزوں کے درمیان فرق نہیں کر سکتے، ہم جو ہے حرام اور حلال کو نہیں پہچان سکتے، ہم سچائی اور جھوٹ کو نہیں سمجھ سکتے. یہ وہ علم ہے جو نور ہے اور ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، کہ آپ پڑھیے اس پاک پروردگار کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. اور کس سے پیدا کیا؟ ایک لوتھڑے سے پیدا کیا. انسان کی حقیقت کیا ہے؟ انسان کی حقیقت اگر بیان کیا جائے تو کچھ بھی نہیں ہے. انسان ایک ناپاک قطرے سے پیدا ہوا ہے. جب انسان اپنی ماں کی پیٹ میں 9 مہینہ تک رہتا ہے، اس کے بعد جب وہ زمین پر آتا ہے اور پیدائش ہوتی ہے اس کو، تو اس کے پاس اس کے جسم پر سے ایک مکھی کو ہٹانے کی طاقت نہیں ہوتی، بولنے کی قوت نہیں ہوتی، اس کے اندر جو ہے گویائی کی صفت نہیں ہوتی، اس کے اندر جو ہے اس کے ہاتھ میں، اس کے پاؤں میں وہ طاقت نہیں ہوتے جس سے وہ چل سکتا ہے، بول سکتا ہے اور اپنی کمی اور پریشانی کو بتا سکتا ہے. لیکن جب انسان دنیا کے اندر آتا ہے تو یہ کون رکھتا ہے؟ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اور وہی انسان کے اندر وہ چیزیں ڈالتا ہے. انسان دھیرے دھیرے بڑھتا چلا جاتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر وہ ساری چیزیں اور ساری نعمتیں ودیت کرتا چلا جاتا ہے. پھر انسان بولنے کے لائق ہوتا ہے، پھر انسان سمجھنے کے لائق ہوتا ہے، پھر انسان چلنے کے قابل ہوتا ہے. وہ انسان جب اپنے مالک کی اور جو ہے اپنے خالق کی نافرمانی کرے اور اپنے خالق کے بتائے ہوئے راستے سے الگ اس کی زندگی گزرنے لگے، تو پھر جو ہے اس کی صورت بدل جاتی ہے، اس کی حیت بدل جاتی ہے. جس طریقے سے اس زمانے میں خاص طور سے اگر دیکھا جائے، جن کے اندر دین کی تعلیم نہیں ہے، جن کی نسبت دین سے جڑی ہوئی نہیں ہے، جو لوگ دین سے عاری اور خالی ہیں، جو لوگ قرآن مقدس کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعلیمات پر جو عمل نہیں کر رہے ہیں،
ان کی زندگی پھر شہوانیت میں، پھر خواہشات میں، پھر مکاری میں، پھر خیانت میں، پھر جو ہے لوگوں سے الجھنے میں اور لوگوں کے حق تلفی کرنے میں ان کی زندگی گزرنے لگتی ہے، اور وہ انسان دنیا کے اندر بھی خسارہ اور ذلیل لوگوں میں سے ہوتا ہے۔ جو انسان اپنے مالک کے بتائے ہوئے راستہ سے کٹ جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو زمین پر جو نظام بنایا اور زندگی کا جو دستور بنایا، اس دستور کے مطابق اگر ہماری زندگی نہیں گزرتی ہے تو پھر ہم اپنے خالق کا نافرمان ہیں، ہم اپنے مالک کا نافرمان ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس پس منظر میں قرآن کریم کا نزول ہوا، وہ پس منظر میں نے آپ کے پاس ذکر کیا ہے۔ اس وقت شراب نوشی عام تھی، بدکاری عام تھی، خیانت میں لوگ پورے طرح سے ملوث تھے۔ مکہ المکرمہ کی جو سرزمین تھی، کوئی ایسی برائی نہیں تھی دنیا کی جو اس وقت نہ کی جاتی ہو، لیکن حضور پاک علیہ السلام کی بعثت کے بعد آہستہ آہستہ فضا ہموار ہوتا چلا گیا اور لوگ دھیرے دھیرے اسلام کے طرف رغبت کرنے لگے اور اسلام کی صف بندی میں لوگ داخل ہونے لگے۔ وہ کیا تھا؟ وہ ایک علم تھا، اور علم کی روشنی تھی، حقانیت تھی، سچائی تھی۔ آپ نے سنا ہوگا اور تاریخ میں پڑھی ہوگی کہ جب مسلمانوں نے ہجرت کر کے ایک نجاشی کے دربار میں جب پہنچے اور وہاں یہاں سے مکہ المکرمہ سے کچھ لوگ فریاد لے کر گئے اور تحفہ تحائف لے کر کے گئے کہ بادشاہ کو دیا جائے اور ان کو اس سے آزاد کرایا جائے۔ جب بادشاہ کے پاس یہ قضیہ پہنچا، اس وقت بادشاہ نے ان کے قضیے کو سنا اور پھر مسلمانوں سے پوچھا، مسلمانوں کو بلایا اور کہا کہ کیا بات ہے؟ مسلمانوں میں سے تعریف کرنے والے نے کہا کہ وہ ایک ایسے نبی ہیں جو سچے ہیں، عادل ہیں، نیک ہیں، جو سچائی کے راستے بتاتے ہیں، لوگوں کے حق کے راستے بتاتے ہیں، حق تلفی نہیں کرتے، ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، ایک کلمہ پڑھتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس وقت کا کیا عالم رہا ہوگا، کیسی جو ہے اس وقت جو ہے کیا ماحول اور کیسا منظر رہا ہوگا جب یہ بیان ہو رہا ہوگا۔ مسلمانوں کے اندر سے پریشانی ہوگی کہ اب تو یہ بادشاہ مجھے اس جو ہے ظالم قوم کے حوالے کر دے گا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اور بعد میں تاریخ میں آتا ہے کہ وہ بادشاہ اور تمام لوگ جو ہے اس کے ساتھ، اس کے جتنے حواریین تھے، اس کے جتنے ماننے والے تھے، سب مسلمان ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین سچا ہے، یہ دین برحق ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے جو ہے سب سے شروع میں ہی ارشاد فرماتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم کس دور میں جی رہے ہیں؟ آج جو ہے اگر ایک ڈاکٹر ہمیں یہ کہہ دیتا ہے کہ تمہیں جو ہے سخت بخار ہے، تمہیں نہیں نہانا ہے، میرے بھائیو ہم اس کی بات مان لیتے ہیں، لیکن جو پوری دنیا کے سسٹم کو چلا رہا ہے، پوری دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ تمہارے لیے حرام کھانا نقصان دہ ہے، شراب پینا نقصان دہ ہے، برائی کرنا اور زنا کرنا تمہارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے خسارے کا سبب ہے، ہم اس کی بات کو نہیں مانتے، قرآن کی بات کو نہیں مانتے۔ دنیا کے ڈاکٹر، دنیا کے انجینئر اور دنیا کے جو ہے پولیس کو محکمے کی بات ہم اور آپ تسلیم کرتے ہیں، لیکن جس نے ہماری وجود کو بخشا ہے، جس نے ہماری زندگی اور زندگی کے تمام ضروریات کو پورا کر رہا ہے، لیکن ہم اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ آج جو ہمارا تعلیم کا جو سسٹم ہے، جو نظام ہے، آپ دیکھیں گے کہ آپ جو ہے انگلش میڈیم اسکولوں کے اندر جو تعلیم دی جا رہی ہے، جو بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ کیا اخلاقیات ہے؟ کیا صحابہ کے طریقہ ہے؟ نبی کی سنتیں ہیں، قرآن کی تعلیم ہے، بزرگان دین کی کا جو روش اور طریقہ ہے؟ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے اور جائزہ لیں گے تو آپ کے بچے، آپ کی بچیاں ایسی تعلیم حاصل کرتے ہیں کہ جس سے آپ کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے اور آپ کو آگے آنے والے دنوں میں شرمندہ ہونا پڑے گا۔ میں نے جائزہ لیا ہے، نرکٹیا گنج کے کئی اسکولوں میں
جو تعلیمی نظام ہے، جو تعلیم کا سسٹم ہے، میں نے دیکھا ہماری بچیاں، ہمارے بچے 15 اگست 26 جنوری کے موقع پہ ڈانس کر رہے ہیں، ڈانس سکھایا جا رہا ہے۔ وہ مسلمان بچہ، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کیا وہ آپ کی زندگی میں سکون کا باعث بنیں گے؟ جو اسٹیج پہ آپ کی بچی آپ کی نگاہوں کے سامنے ناچ رہی ہے، میرے بھائیوں، یہ نبی کی سنت نہیں ہے، نبی کی تعلیم نہیں ہے۔ اگر نبی کی تعلیم پہ آپ چلنا چاہتے ہیں، قسم خدا کی میں آپ کو کہتا ہوں، قرآن مقدس کو اپنائیے، حدیث پاک کی تعلیمات پر آپ عمل کیجئے، بزرگان دین کے واقعات کو پڑھیے، ان کی سیرت کو پڑھیے، ان کی قربانیوں کو ہم فراموش نہیں کر سکتے، ان کی قربانیوں کو ہم بھلا نہیں سکتے۔ آج کے اس جہالت کے دور میں مسلمان قرآن مقدس سے دور ہو چکا ہے، حدیث پاک سے دور ہو چکا ہے۔ آج جو ہے ماڈرن ایجوکیشن ہم لے رہے ہیں، ہمارا بچہ انگلش بولتا ہے، مجھے جو ہے کہنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ جو ہے انگلش نہ پڑھائیں، آپ اس کو ڈاکٹر نہ بنائیں، آپ انجینئر نہ بنائیں، آپ پروفیسر نہ بنائیں، آپ ضرور بنائیے، لیکن میں یہ آپ سے کہتا ہوں اور آپ سے عہد لیتا ہوں کہ آپ ایسا تعلیمی نظام قائم کیجئے، ایسا سسٹم قائم کیجئے کہ آپ کا بچہ دینی ماحول میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بھی بنے، انجینئر بھی بنے، پروفیسر بھی بنے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف مسلمانوں کے بچے آوارہ ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو لوگ بھی بیٹھے ہیں، غیر مسلم بھائی ہوں چاہے مسلمان بھائی ہوں، آپ لوگ جو ہے مخلوق تعلیم اور جو مخلوق تعلیم نظام تعلیم کو آپ کو چینج کرنا پڑے گا، جہاں بچے اور بچیاں دونوں تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ خدا کے قسم اور خدا کا واسطہ دے کے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جہاں پیٹرول ہو، جہاں آگ ہو، کیا جو ہے پیٹرول اور آگ میں جو ہے کیا رشتہ ہے کہ پیٹرول جو ہے آگ سے بچ سکتا ہے اور جو ہے آگ پیٹرول سے بچ سکتا ہے؟ دونوں میں یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو بغیر جلائے جو ہے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اسی طریقے سے آج ہمارے اندر جو مخلوق تعلیم کا نظام ہے، جس اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں اپنے بچوں اور بچیوں کی تعلیم ہم اور آپ دے رہے ہیں، آپ وہاں کے تعلیم کا جائزہ لیجئے۔ میں آپ سے کہوں گا کہ آپ جو ہے ویسے تعلیمی نظام کو آپ جو ہے دور کیجئے، اور واقعتاً آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دے رکھی ہے، آپ ایک چھوٹے سے مکتب کو قائم کیجئے، چھوٹا سا اسکول بنائیے جہاں پر ماحول صاف ستھرا ہو، وہاں پر ماحول گندا نہ ہو، جہاں پر تعلیمی نظام ہمارا درست ہو، بچے بھی تعلیم حاصل کریں، بچیاں بھی کریں، لیکن جو ہے سیپریٹ کلاسز ہو، ان کا الگ الگ نظام ہو، بچوں سے اور بچیوں سے کوئی جو ہے آپسی تعلق نہ ہو۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آپ جانتے ہیں اس کا نقصانات کیا ہیں؟ اس کے نقصانات یہ ہیں کہ آج نہ غیر مسلم محفوظ ہے، نہ مسلمان محفوظ ہے، نہ سکھ محفوظ ہے، نہ عیسائی محفوظ ہے، نہ باپ محفوظ ہے، نہ ماں محفوظ ہے۔ تمام لوگوں کی زبان پر ایک ہی شکایت ہے کہ ہمارا بچہ آوارہ ہو گیا، ہماری بچی آوارہ ہو گئی۔ میرے بھائیوں، یہ نظام کس نے دیا؟ مغربی تہذیب سے یہ نظام ہم نے اٹھایا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مغربی تہذیب کو ہمیں اور آپ کو بند کرنا ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ مغربی تہذیب کیا ہے، آج ٹی وی کے اسکرینوں پر آپ دیکھیں گے، نیوز چینلوں پر آپ دیکھیں گے، بے حیائی کا تماشا کیا جا رہا ہے، ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے۔ 10 روپے کے پیسٹ کے لیے آپ دیکھیں گے کہ پرچار کرنے والی ننگی عورت ناچتی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ناچنے والی ہے؟ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی ماں ہے، لیکن 10 روپے کے پیسٹ کے لیے، پاؤڈر کے لیے وہ ٹی وی اسکرین پہ اپنی عزت کا نیلام کر رہی ہے۔ آج ہم نے اگر اس بات کا فیصلہ کر کے یہاں سے نہیں اٹھا تو ہم بھی آگے چل کے یہی حسرت اور یہی افسوس ہوگا ہمارے دلوں کے اندر بھی کہ ہم نے جو نظام تعلیم بنایا تھا وہ نظام تعلیم درست نہیں تھا۔ آپ دیکھیے یورپین کلچر کو، آپ دیکھیے مغربی تہذیب کو کہ جس تہذیب میں اتنی عریانیت ہے، کتنی بے حیائی ہے کہ آج جو ہے آپ وہاں کا جائزہ اگر لیں، ویسٹرن جو کلچر ہے، جو مغربی تہذیب ہے، وہاں کے لباس عریاں ہیں، وہاں کی زندگی گزارنے والی عورتیں عریاں اور جو ہے فحاشی کا نظارہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے
اس لیے کہ ان کو وہی مقصود ہے، ہمیں وہ مقصود نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے صاف کر دیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر شخص پر، ہر مرد و عورت پر دین کا علم سیکھنا، اتنا سیکھنا کہ حلال حرام کی تمیز ہو جائے، زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جائے، فرض ہے اس پر، فرض ہے۔ اتنے مسلمان مل کر ہم اسکول کا نظام نہیں چلا سکتے۔ ہم ایسے اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں جہاں کا نظام درست نہیں ہے۔ ہم اپنے بچیوں کو نچنیاں بنا رہے ہیں، بچوں کو ناچنے والا بنا رہے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کس شریعت پر ہم اور آپ چل رہے ہیں؟ اور بعد میں چل کے باپ شکایت کرے، ماں شکایت کرے کہ ہماری بچی صحیح راستے پہ نہیں چلتی، ہمارا بچہ ہماری بات تسلیم نہیں کرتا۔ میں یہ کہتا ہوں اس اسٹیج سے، ملت ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے ممبر ہونے کی حیثیت سے میں یہ کہتا ہوں کہ آوارہ بنانے میں 100% آپ نے غلطی کی ہے، اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا، آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے دنیا کے اندر ایسے انسان بنے، انسانیت ہمارے اندر آ جائے، اخلاق آ جائے، نبی کی سیرت آ جائے، نبی کا طریقہ آ جائے، روشنی ہو زندگی میں کہ جینے میں بھی مزہ آ جائے، ہمارا گھر جنت کا ایک باغ بن جائے۔ وہ کب بنے گا؟ تب بنے گا کہ جب ہمارے اندر انسانیت ہوگی، نبی کا کردار ہوگا، نبی کا اخلاق ہوگا۔ نبی آپ نے نہیں پڑھا تاریخ میں کہ نبی پاک علیہ السلام کا دروازہ ہے اور آپ کے دروازے پہ ایک غیر عورت کوڑا گرا رہی ہے اور روزانہ کا معمول بن چکا ہے، لیکن پھر بھی آپ کی زبان پر شکایت نہیں ہے، آپ کی زبان پر کوئی شکوہ کے الفاظ نہیں ہیں۔ ایک دن ناغہ ہو جاتا ہے، حضور پاک علیہ السلام اس کی عیادت کے لیے پہنچتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ وہ بیمار پڑی ہوئی ہے، اس کی عیادت کے لیے پہنچتے ہیں۔ وہ نبی جو راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کو باعث اجر قرار دیتا ہے، وہ قوم برباد نہیں ہو سکتی، لیکن ہمارا طریقہ بدل چکا ہے، ہمارا اخلاق بدل چکا ہے۔ ہم تھوڑے سے معاملے کے لیے آج کورٹ اور کچہریوں میں چکر لگا رہے ہیں۔ سب سے زیادہ اگر کسی کا کیس درج ہے وہ مسلمانوں کا، میں کھلے لفظوں میں کہوں گا، اس لیے کہ صبر نہیں ہے، اللہ پر شکر نہیں ہے، توکل علی اللہ نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، انسان پریشان ہے معیشت میں، کاروبار میں، اس لیے کہ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ اگر اللہ پر جس دن اعتماد ہو جائے کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ ضامن ہے، جو ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہماری ضرورتوں کو پوری کرے گا، قسم خدا کی کوئی انسان پریشان نہیں ہو سکتا۔ آج ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، رشوت بھی لے رہے ہیں، چوری بھی کر رہے ہیں اور غلط کاری بھی کر رہے ہیں۔ میں آپ تمام لوگوں سے اس بات کا عہد لوں گا کہ ہم جو ہے تمام لوگ اس بات کا عہد کریں کہ ہم اپنے بچوں کو، بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دیں گے، دینی ماحول میں تعلیم دیں گے، اپنے معاشرے کو پراگندہ ہونے سے بچائیں گے، غیر اخلاقی ہونے سے بچائیں گے۔ آپ تمام لوگ اپنے ہاتھ کو اٹھا کر عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم تمام لوگ اس ملت ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کی جو تنظیم ہے، اس کے جو مقاصد ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ آپ تمام لوگ اپنے ہاتھ اٹھا کے عزم کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری پچھلے تمام غلطیوں کو درگزر فرمائے اور ہمیں معاف فرمائے، لیکن آئندہ ہمیں جو ہے شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔